رابعہ تم نے وہ لڑکی دیکھی ہے؟ میں کھیتوں سے واپسی پر تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف جا رہی تھی جب میری سہیلی نے ایک لڑکی کی جانب میری توجہ مبذول کروائی۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ کر کے دیکھا تو دور ایک کھیت کے قریب 12-13 سال کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لڑکی دوپہر کے وقت یہاں کیا کر رہی ہے، وہ بھی اس وقت جب گھروں سے مرد بھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ ہم بھی کھیتوں سے جلدی واپس چلے جاتے تھے، مگر آج تھوڑی دیر ہو گئی تھی اور اب پیر برق رفتاری سے گھر کی جانب رواں دوا تھے۔ پوچھیں اس لڑکی سے کون ہے وہ؟ میں نے سمیرہ کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، مگر اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولی، نہ بابا نہ، میں تو نہیں جا رہی۔ سن نہیں رہی ہو گاؤں کی مشہور ہوتی کہانیاں؟ ہمیں کیا پتا کون ہے وہ، کہاں سے آئی ہے، چلو ہمیں کیا لینا دینا۔ میں اس کی بات پر چپ کر گئی۔ وہ اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ آج کل کیا، پچھلے سال سے گاؤں کے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ ایسے میں اگر ہمیں ایک انجان لڑکی دکھائی دیتی تو ہم دونوں کو ہی اس سے کترا کر گزر جانا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ تفتیش کریں۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، کیا پتا واقعی میں کوئی ضرورت مند ہو۔ میری بات پر سمیرہ مجھ سے ایک قدم دور ہوئی، بولی، جاؤ یہ بھلائی تم ہی کرو جا کر، میں نہیں جا رہی۔ ویسے بھی اگلے مہینے شادی ہے میری، ایسی کسی بلا کو گلے ڈال کر میں مصیبت مول نہیں لے سکتی۔ اتنا بول کر سمیرہ نے تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے تو مجبوراً مجھے بھی اس کے ساتھ چلنا پڑا۔ اگر وہ میرے ساتھ اس لڑکی کے پاس جاتی تو میں بھی ضرور جاتی، مگر اب میری اکیلی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ اوپر سے گاؤں کی مشہور کہانیوں نے ایک الگ سے ڈر اور خوف جسم میں بھر رکھا تھا۔ میں منہ بنا کر اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ سمیرہ اور میرا گھر ایک ہی گلی میں تھا۔ وہ اپنے گھر گئی تو میں بھی اپنے گھر ہو لی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ مجھے اس بچی سے پوچھنا چاہیے تھا، وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، شاید اسے کسی مدد کی ضرورت ہو، اور سبھی لوگ اسی خوف سے اس کی مدد کرنے سے کتراتے رہے۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی میری بہن آمنہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ میں فوراً سے اس کے پاس گئی اور اس لڑکی کے متعلق بتایا۔ وہ میری طرف ایک نگاہ ڈال کر تندور پر جھک گئی۔ مجھے بڑی الجھن ہوئی کہ اس نے میری بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا کہ تم میری بات تو سن لو۔ وہ بڑے صاف لہجے میں بولی، جانتی ہوں تمہاری بات کا مقصد، مجھے تنگ نہ کرو اور جا کر آرام سے بیٹھی رہو، روٹی لا رہی ہوں میں نے جلدی سے پوچھا کہ ایسی کون سی بھوشوانی شروع کر دی تم نے جو میرے مطلب تم سمجھنے لگی ہو؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں اگلا مطالبہ تمہارا یہ ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں اور اس لڑکی سے پوچھوں کہ اسے مدد کی ضرورت تو نہیں۔ سو بہن میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں نہیں چل سکتی تمہارے ساتھ اور نہ ہی تمہیں جانے دوں گی۔ اس نے چبا چبا کر بولتے ہوئے پیڑا بنایا تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ واقعی میں اس سے سچی میں یہی بات کرنے والی تھی۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مزید کچھ بھی کہے بغیر میں برآمدے میں بچھی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک میں بہت حیران تھی کہ اسے کیسے اندر کی بات پتہ چلی۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہ کھانا لے کر آئی۔ میں نے کھانے کے بجائے اس سے پوچھا کہ آمنہ تمہیں کیسے پتہ چلا، اور اگر پتہ چل گیا ہے تو آؤ نا میرے ساتھ، مجھے بڑی بے چینی ہو رہی ہے اس لڑکی کے بارے میں۔ کیا پتہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہو، یا جن کہانیوں اور واقعات سے ہم ڈر رہے ہیں کہیں وہ اس پر نہ بیت گئے ہوں۔ آمنہ نے مجھے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا، بولی، بہن ہو تم میری، بچپن سے تمہارے لہجے کو سنتے ہی تمہارے دل کی بات تک پہنچ جاتی ہوں۔ رہی بات کہ اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، تم یہ سوچو کہ اگر ہم اس کی مدد کو جائیں اور وہ کہانی ہم پر الٹ پڑے، پھر ہماری طرف سے انکار ہے، اور تم بھی اس کے متعلق سوچ سوچ کے ہلکان نہ کرو خود کو۔ میں چپ کر گئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، جس سے ہم ڈرتے تھے کیا پتہ وہ لڑکی انہی میں سے ہوتی۔ میں اس کے بعد اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی اور یہ بات بالکل ہی میرے دماغ سے محو ہو گئی۔ میں اور سمیرہ کھیتوں میں نرما چننے جاتی تھیں۔ ہمارے گاؤں میں سے 12 سے لے کر 2 بجے تک کوئی بھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ 12 بجے تک سب اپنے اپنے کام سمیٹ کر پھر 2 بجے دوبارہ سے کام شروع کرتے تھے۔ ابھی پورا سال نہیں ہوا تھا اور گاؤں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ یہاں پر جنات نے بسیرا کر لیا ہے اور وہ دوپہر کے وقت باہر نکلتے ہیں۔ پہل تو اس بات پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا تھا، مگر رفتہ رفتہ یقین کرنے لگے تھے، کیونکہ آئے دن چھوٹے چھوٹے واقعات کے بعد بڑے واقعات شروع ہو چکے تھے۔ یہاں گاؤں میں ایک بڑی حویلی تھی جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہ بات بھی مشہور تھی کہ جنات نے اسی حویلی کو اپنا ٹھکانہ چنا ہے رہنے کے لیے۔ وہ حویلی گاؤں کے چودھری کی تھی۔ چودھری بہت پریشان تھا،
اس کے پاس رہنے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ جب سے اس کی حویلی پر قبضہ ہوا تھا لوگ وہاں جانے سے گھبرانے لگے تھے۔ بیچارے چودھری کے لیے بھی وہاں رہنا محال تھا۔ بالآخر اس نے ایک دن ایک بابے کو بلوا کر جنات سے نہ جانے کیا گفت و شنید کی کہ حویلی کا ایک حصہ جنات نے رکھ لیا اور دوسرے حصے میں چودھری کی رہائش ہو گئی۔ پہلے اس حویلی میں ہر وقت کا آیا گیا لگا رہتا تھا، مگر اب وہاں انسان تو کیا جانور بھی بھٹکتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ سبھی کہتے تھے کہ چودھری کی بے وقوفی ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اسی حویلی میں ٹکا بیٹھا ہے، اسے چاہیے وہ جگہ چھوڑ دے، مگر وہ بھی پتہ نہیں کس سے شرط لگا کے وہیں قیام پذیر تھا۔ پہلے لوگوں کے گھروں میں سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئیں، پھر دن دہاڑے لوگوں کو سڑکوں پر چلتے پھرتے چوغا پہنے آدمی چلتے پھرتے دکھائی دیے، جن کے پیر مڑے ہوتے تھے اور چہرے بالکل سیاہ ہوتے۔ پہلے تو لوگوں نے انہیں سنجیدہ نہ لیا، مگر ان کا خوف لوگوں کے دلوں میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ پھر ایک دو لاشیں کنویں سے برآمد ہوئیں۔ وہ لوگ ہمارے گاؤں کے نہیں تھے جن کی لاشیں ملی تھیں، جانے کون تھے۔ اس واقعے نے خوف و ہراس کی ایک نئی روح گاؤں میں پھونک دی۔ پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا، ہر کوئی پریشان تھا، لوگ سارا سارا دن گھروں میں دبک کے بیٹھے رہتے۔ پھر ایک روز مسجد میں اعلان ہوا کہ چودھری صاحب نے کسی عامل کو گاؤں کے مسئلے حل کرنے کے لیے بلایا ہے، لہٰذا سارے گاؤں والے پنڈال میں شام کو مغرب کے بعد جمع ہو جائے۔ لوگ ڈرتے ڈرتے نہ چاہنے کے باوجود پنڈال میں جمع ہو گئے۔ وہاں اس عامل نے ایک گڑھا کھود کر اس میں آگ جلائی، پھر آگ پر پتہ نہیں کیا کچھ ڈال کر دھواں کر دیا۔ سب گاؤں والوں کی آنکھیں چندی آ گئیں، اور سبھی نے تب ہم نے اپنی آنکھوں سے جنات کے اس ٹولے کو دیکھا جس نے ہمارے گاؤں میں ادھم مچا کے رکھا ہوا تھا۔ عامل نے یہ پورا پنڈال گاؤں کے عین وسط میں سجایا تھا۔ وہیں پر دھوئیں میں سے 5-6 لمبے لمبے قد کے آدمی آئے، جنہوں نے چوغے پہن کر خود کو مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ ان کے جسم کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، چہرے بھی چوغے کی ٹوپی میں مکمل طور پر چھپے ہوئے تھے۔ انہیں دھوئیں میں سے نکلتے دیکھ کر سارے گاؤں والے کانپ کر رہ گئے۔ لوگوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو عامل نے انہیں روک دیا کہ اگر کوئی یہاں سے بھاگا تو یہ جن انہیں چیڑ پھاڑ دیں گے۔ سب اپنی جگہ پر بغیر حرکت کیے کھڑے رہے۔ ایسے ہی ہوا۔ اس ہدایت کے بعد کوئی شاید سانس لینے کے لیے بھی نہیں ہلا تھا۔ وہ جن ایک ٹولے کی صورت میں کھڑے ہو گئے۔ عامل نے ان سے اونچی آواز میں پوچھا، کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ سر ہلاتے رہے، البتہ انہوں نے منہ سے ایک حرف نہیں نکالا، مگر عامل کو دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا وہ گویا ان کے ہلتے سر دیکھ کر پوری بات سمجھ رہا ہو۔ اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ ان جنات کو ان کے قبیلے سے نکال دیا گیا ہے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، انہیں بے ٹھکانہ اور بے آسرا کر دیا گیا ہے، سو اب وہ اپنی رہائش کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے جب انہیں یہ گاؤں پسند آ گیا۔ اب اگر گاؤں کے لوگ انہیں یہاں پر رہنے دیں تو ان کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ وہ یہاں کے لوگوں کو ختم کر کے یہ جگہ خود آباد کر لیں گے اور کسی انسان کو وہاں پر نہیں رہنے دیں گے۔ وہ پہلے ہی ستے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا انہیں مزید نہ ستایا جائے۔ عامل نے ان کی زبان میں بات کی، ساتھ ہی ساتھ پوری بات گاؤں والوں کے گوش گزار بھی کرتا گیا، یعنی لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا ان جنات کو اپنے گاؤں میں رکھنے کے علاوہ۔ اگر وہ منع کرتے تو یہاں کوئی انسان نہ بچتا، اور اگر رہنے کی اجازت دیتے تب بھی خوف ان کے لیے زہر کی مانند کام کرتا۔ لوگوں نے چودھری کی طرف دیکھا تو وہ بیچارہ بھی سہما ہوا کھڑا تھا۔ عامل نے جنات سے پوچھا کہ وہ رہیں گے کہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ جہاں ان کا دل چاہے گا۔ یہ سن کر چودھری نے ایک دم سے عامل کو کہا کہ یہ جنات میری حویلی میں رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ وعدہ کریں کہ اور کہیں پر بھی نہیں رہیں گے۔ میں اپنی حویلی کا ایک مخصوص حصہ ان کو دے دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ بدلے میں یہ میرے گاؤں کے لوگوں کو ستائیں گے نہیں۔ عامل نے چودھری کی بات ان کے سامنے دہرائی تو وہ مان گئے، کہا کہ انہیں یہ بات منظور ہے، مگر ارد گرد ہم جو چاہیں گے کریں گے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں، ہم صرف چودھری کے گاؤں کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور تبھی یہ بات بھی طے ہوئی کہ دوپہر کو 12 سے لے کر 2 بجے تک لوگ گاؤں میں کم سے کم باہر نکلیں گے تو اچھا ہوگا۔ چودھری کی اس دریا دلی پر جہاں سارے لوگوں نے اس پر فخر کیا، وہیں چودھری کو منع بھی کیا تھا، مگر اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے جواب دیا کہ
گاؤں کا اصل چودھری وہی ہوتا ہے جو اپنے گاؤں کی حفاظت کرنا جانتا ہو۔ اگر آج میں اپنے گاؤں کے کام نہ آ سکوں تو میرا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ اس کی بات سن کر بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد پورے گاؤں میں چودھری کی دھوم مچ گئی۔ اس دن کے بعد وہی گاؤں جس میں ہم بڑی آزادانہ گھومتے پھرتے تھے، اب ہم سہم کر رہنے لگے۔ ہمارا گاؤں تو ان باغی جنات سے بچ گیا، لیکن ارد گرد کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ آئے دن لوگوں کے گھروں میں سے چیزیں گم ہونے لگیں، قتل ہونے لگے، اور جس شخص کا قتل ہوتا اس کا سارا ساز و سامان بھی ساتھ ہی غائب ہو جاتا۔ اس سب سے تنگ آ کر لوگوں نے جب گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو چودھری نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ ایسے آپ لوگ یہ جگہ چھوڑ کر گئے تو وہ جنات طیش میں آ جائیں گے، اور تم ایک دو لوگوں کے جانے سے ایسا نہ ہو کہ عذاب پورے گاؤں کو بھگتنا پڑے۔ چودھری کی بات سن کر سبھی لوگ ڈر گئے، اور جن کا مستقل اس گاؤں سے جانے کا ارادہ تھا انہوں نے بھی اپنے ارادے کو پس پشت ڈال دیا۔ تقریباً سال ہونے کو آیا تھا، گاؤں میں یہی خوف اور ہراس ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ شروع میں تو لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، مگر اب ڈر صرف 12 سے لے کر 2 بجے تک کا مخصوص ہو چکا تھا۔ اس وقت میں باہر نکلنے سے سبھی کتراتے تھے۔ میں لیٹے لیٹے یہی سوچ رہی تھی جب وہ لڑکی پھر چھپاک سے میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ میں ایک مرتبہ پھر متجسس ہو گئی کہ آخر وہ کون تھی۔ جتنا ہم گاؤں والے جانتے تھے، جنات میں سبھی نر تھے، ان کے گروہ میں کوئی بھی مادہ نہیں تھی۔ پھر وہ لڑکی ان میں سے تو کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ خیر، اسی ششو پنج میں ایک دن گزر گیا۔ اگلے دن صبح میں اور سمیرا واپس کھیتوں میں آ گئے تو لاشعوری طور پر میری نظر کل والی جگہ پر پڑی۔ وہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ سمیرا نے میرا مطلب سمجھ کر کہا کہ اچھا ہوا نا جو ہم کل وہاں نہیں گئے تھے، کسی نے بھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا گاؤں میں سے، ضرور وہ بھی کوئی ایسی ویسی ہی مخلوق ہوگی۔ رابعہ، کل تو میں نے تمہیں روک دیا تھا، اب تم بھی احتیاط کرو، ایسے ہی منہ اٹھا کر کہیں بھی جانے کی ضد نہ باندھ لیا کرو۔ میں نے منمنا کے کہا کہ کیا پتہ واقعی میں کوئی ضرورت مند ہو، مگر سمیرا نے انسنی کرتے ہوئے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ ہم کھیتوں میں نرما چننے کے لیے بیٹھ گئی۔ اب 12 بجے تک ہی ہمارے پاس وقت تھا، جتنی دہاڑی بنانی تھی اتنے سے وقت میں ہی بنانی تھی۔ میں جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ جس طرف میں بیٹھی تھی ارد گرد کافی ساری خواتین تھی، تو نرما چنتے ہوئے دھکے لگ رہے تھے۔ میں ایک دوسرے کونے کی جانب نکل آئی۔ وہاں کم نرما تھا لیکن میں سکون سے کام کر سکتی تھی۔ یوں ہی نرما چنتے چنتے اچانک میرا پیر پھسلا اور میں اوندے منہ جا کر دوسرے کھیت میں جا گری۔ بمشکل سیدھی ہو کر بیٹھی تو میری نگاہ سامنے پڑی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے وہی کل والے لباس میں ملبوس لڑکی میری جانب کمر کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا گلا بند گیا۔ میں بولنا چاہتی تھی مگر بولا نہیں جا رہا تھا۔ تھوڑے بہت شور سے اس نے اچانک مڑ کر مجھے دیکھا تو ازلی ڈر اور خوف مجھ پر حاوی ہو گیا۔ بھلے سے میرا دل بے حد نرم تھا مگر میں بہادر ہرگز نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی سمیرا بھی میرے ساتھ اس لڑکی کو دیکھے۔ الٹے قدموں میں سمیرا کو لینے گئی تو وہ کام میں مگن تھی۔ اس نے میری پھولی سانسیں دیکھ کر وجہ پوچھی تو بجائے جواب دینے کے میں نے اس کی کلائی تھامی اور اپنے ساتھ اسی جگہ پر لے آئی جہاں پر وہ لڑکی تھی۔ مگر وہاں آنے کے بعد میری حیرت بلندیوں پر پہنچ گئی کیونکہ اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ سمیرا حیرانی سے بولی، رابعہ کیوں لائی ہو؟ کیا دکھانا تھا؟ جبکہ میں یک ٹک اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں ابھی وہ لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ بالآخر سمیرا جھنجھلا گئی تو میں نے اس سے کہا کہ کل جو لڑکی باہر کھڑی تھی اسے ابھی میں نے یہاں لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تمہیں لینے گئی تو اب وہ یہاں سے غائب ہو گئی۔ ساتھ ہی گردن گھما کر ارد گرد نگاہ دوڑائی تو سمیرا نے سختی سے کہا کہ دیکھو بہن، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس لڑکی کو دماغ پر سوار نہ کرو، جانے کون سی مخلوق ہے اور تم اسے خود پر حاوی کیے بیٹھی ہو۔ میری شادی ہے سو اس طرح کے ہر معاملے سے مجھے دور رکھو۔ ویسے بھی امی کہتی ہیں کہ اس طرح کے جن چڑیلیں کنواریوں پر زیادہ عاشق ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس چڑیل کا سایہ تم پر ہو گیا ہے، تبھی تو تمہارے دماغ پہ چڑھ کے ناچ رہی ہے، ساتھ ہی جگہ جگہ دکھائی بھی دے رہی ہے۔ سمیرا کی آواز بہت روب دار تھی تو چند لمحوں کے لیے میں اس کے روب تلے دب چکی تھی۔ میں چپ ہو گئی تو اس نے ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لیے واپس مڑی۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھی مگر میرے اندر جیسے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو مدد کی ضرورت ہے، وہ انسان ہی ہے جسے لوگ جن زادی سمجھ رہے ہیں۔ میں واپس مڑی تو اچانک کھیتوں پر میری نگاہ پڑی۔
تو جسم لرز گیا، کیونکہ ان ہرے پتوں سے مجھے 2 سبز آنکھیں بڑی واضح دکھائی دے رہی تھیں، جو یقیناً اسی لڑکی کی تھیں، کیونکہ جب لڑکی نے میری جانب چونک کر دیکھا تھا اسی لمحے ہماری نگاہیں 2 چار ہوئی تھیں۔ اب اسے خود کو دیکھتا پا کر میرے تن بدن میں خوف کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ تھوڑا تھوڑا یقین آنے لگا کہ شاید وہ واقعی میں کوئی جن زادی ہو جس نے اپنا سحر مجھ پر پھونک دیا ہو۔ تو کیا اب میرا وجود بھاری ہو گیا ہے؟ یہ ایک خوفناک اور تکلیف دہ سوچ تھی جو وہاں سے جاتے ہوئے میرے دماغ میں ہلچل مچا چکی تھی۔ میں واپس کام کرنے لگی، مگر میرا دماغ بہت الجھا ہوا تھا۔ میں چاہنے کے باوجود خود کو پرسکون نہیں کر پا رہی تھی۔ سمیرا نے گھر واپس جانے کا کہا کہ تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تھوڑا سا آرام کر لو، کام کل ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سن کر اکیلے ہی گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں چودھری کی حویلی آتی تھی، وہاں سے گزرتے ہوئے میرے جسم پر ایک تھر تھری مچ گئی۔ میں نگاہیں جھکا کر جانے لگی تھی جب چودھری کی بالکنی میں ایک چوہے میں ملبوس جن کو دیکھا جو مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میرے اٹھتے قدم رک گئے۔ پوری طاقت لگا کر میں وہاں سے بھاگ گئی، لیکن گھر ابھی کافی دور تھا۔ میں گھر جاتے جاتے ضرور راستے میں گر جاتی۔ کھیت قریب تھے تو الٹے قدموں مڑی۔ سمیرا کے ساتھ ہی جاؤں گی، میری حالت بہت خراب تھی، مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ واپس مڑی تو کھیت بھی دور لگنے لگا۔ میں چکر کھا کر گر پڑی۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن بمشکل اٹھ کر کھیت تک پہنچی تو دیکھا اس وقت وہاں سے ساری خواتین جا چکی تھیں۔ شاید 12 بج گئے تھے اور میں نے شارٹ کٹ کی خاطر چودھری کی حویلی والا راستہ چن لیا۔ کھیتوں میں اب دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے حواس معطل ہو گئے۔ اچانک سے وہ 2 لاشیں آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں جو کنویں میں لٹک رہی تھیں۔ میرے لیے چلنا محال تھا، اوپر سے سورج بھی عین سر پر آن جما تھا۔ میں وہیں ایک اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئی، دل مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہاں سکون نہ ملا تو رینگتے رینگتے قریب ہی ٹیوب ویل پر آ کر وہاں سے پانی پیا اور پھر ٹیوب ویل کی دیوار سے ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے ایک بہت بری بیماری تھی، اگر تھوڑی سی بھی پریشانی ہوتی تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے اور جسم میں سے جان نکل جاتی تھی، بی پی لو ہو جاتا تھا اور چلنے سے قاصر ہو جاتی تھی۔ اب پانی پیا تھا تو ذرا کی ذرا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میرے حواس مکمل طور پر بیدار تھے۔ ارد گرد ہوتی ہلکی سی بھی ہلچل صاف سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے ایسے لگا جیسے ٹیوب ویل پر کوئی آیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو بھی ہے وہ کوئی انسان ہوگا۔ میں چونکہ نیچے چھپ کے دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی تو آنے والے نے شاید مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ غٹا غٹ پانی پیے جا رہا تھا۔ جنات تو پانی نہیں پیتے ہوں گے، ذہن میں یہ بات آئی تو میں چوکنی ہو کر تھوڑا سا اوپر ہوئی تاکہ اگر کوئی گاؤں والا ہو تو اس سے مدد مانگ کر گھر تک جا سکوں۔ لیکن جیسے ہی اوپر ہوئی تو تھوڑا سا شور ہوا جس سے آنے والا وجود باخبر ہو کر ایک چھلانگ لگا کر ٹیوب ویل سے نیچے اترا۔ میں نے اسے دیکھا تو نہیں مگر ایک رنگین سا آنچل ضرور دکھائی دیا۔ وہ رنگ مجھے جانا پہچانا لگا، جیسے میں نے یہ پہلے بھی کہیں پر دیکھا ہے۔ میں تمام ہمت مجتمع کرتے ہوئے ٹیوب ویل کی دوسری طرف گئی اور اسی وقت مجھے کھیتوں میں شور سنائی دیا، جیسے کوئی ان کھیتوں میں جا کر چھپ گیا تھا۔ میرے وجود پر خوف و ہراس کے بجائے اب تجسس حاوی ہونے لگا۔ یہ کون ہے؟ میں کھیتوں کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ عین اسی وقت وہ لڑکی دماغ میں گھومی تو میں چونک گئی، کیونکہ جس رنگ کے آنچل کو میں نے ابھی دیکھا تھا اسی رنگ کے کپڑے اس لڑکی نے بھی پہن رکھے تھے۔ یہ کون ہے؟ پورا جسم سراپا سوال بن چکا تھا۔ آر یا پار کا فیصلہ کرتے ہوئے میں نے بھی دبے پاؤں قدم اٹھائے اور ان کھیتوں کی طرف بڑھنے لگی۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ میرا دل حلق میں دھڑکنے لگا۔ ان کھیتوں میں جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن میں اتنے زیادہ تجسس کے ساتھ نہیں جی سکتی تھی۔ میری بہت بری عادت تھی، جس شے کا بھی تجسس ہوتا جب تک اس کا راز نہ جان لیتی میری ہڈی کو آرام نہیں ملتا تھا۔ کھیتوں کے قریب پہنچ کر میں نے اپنے سانس لینے کی آواز کو بھی روک لیا اور ایک جھٹکے سے پتے پیچھے کیے تو میرے سامنے وہی منظر تھا جسے اب میں تیسری مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ وہی لڑکی گھٹنوں پر سر رکھے سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں خوف و ہراس ہلکولے لے رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی۔ وہ بے چینی سے مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ میں ان سب پہیلیوں میں سے ایک پہیلی کو تو سلجھا چکی تھی۔ وہ انسان ہی تھی، کوئی حیوان یا کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی جس سے میرا پالا پڑا تھا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ کون ہو تم؟
وہ ابھی بھی ہرنی جیسی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اتنی خوفزدہ نہیں تھی جتنی وہ مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میرا سوال سنا بھی تھا یا نہیں میں نہیں سمجھ سکی۔ اس کے تاثرات بہت خوفزدہ تھے۔ میں بھی کھیتوں کے اندر چلی گئی اور نرم لہجے میں پوچھا کہ لڑکی کون ہو تم اور ایسے کیوں چھپ رہی ہو؟ میں نے تمہیں کل بھی دیکھا تھا، پھر آج صبح بھی تم چھپ گئی، ابھی بھی چھپ گئی ہو۔ کیوں؟ کل تو ادھر راستے میں کھڑی تھی تم، اس گاؤں کی تو نہیں لگ رہی۔ میں نے ایک ہی سانس میں جتنے سوال تھے سبھی داغ دیے۔ وہ میرے سوال سن کر پہلے سسکنے لگی، پھر اچانک سے رو دی۔ اس کے چہرے پر پہلے بھی آنسوؤں کے نشانات بڑے واضح تھے، مگر ابھی بھی موٹے موٹے آنسو ٹپ ٹپ کر نیچے گرنے لگے۔ مجھے اس بچی پر بے اختیار ترس آیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے، پیار سے پوچھا کیا ہوا ہے، ٹھیک تو ہو نا؟ اس لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، بولی مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ بہت ہی معصوم سی لڑکی تھی، اس کی حالت بھی بڑی خراب تھی۔ کھانا کھاؤ گی؟ لڑکی نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت میں اسے کہاں سے کھانا دیتی؟ میں تو خود یہاں چھپ کر ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کب سے بھوکی ہو؟ وہ نکاہت سے بولی کل سے۔ مجھے اس لڑکی پر ترس آنے لگا۔ میرا دل چاہا اسے ابھی باہر لے جاؤں اور گھر سے کھانا کھلاؤں۔ میں ایسا کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے لڑکی کو کہا کہ چلو میرے گھر، میں تمہیں وہاں سے کھانا کھلاتی ہوں۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر میں نے کھڑا کرنا چاہا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے ذرا زور دے کر کہا کہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے گھر لے جاتی ہوں، وہاں پر کھانا کھا لینا۔ اب کی مرتبہ وہ کھڑی ہو گئی، مگر میرے ساتھ جانے کے بجائے انہی کھیتوں میں سے ہوتی ہوئی تیزی سے دوسری طرف بھاگ گئی۔ میں نے اس کے پیچھے جانا چاہا، مگر وہ کھیت بہت بڑے بڑے تھے، میں اسے نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ خیر پھر بھی وہیں پر بیٹھی رہی، اور جب لوگوں کی ہلچل محسوس ہوئی تو ان کھیتوں سے باہر نکل آئی۔ بے شک میں سخت وقت میں گھر سے باہر تھی، مگر پھر بھی میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا تھا جو نقصان دہ ہوتا۔ کل تک اگر اس لڑکی کا خیال تھا تو اب وہ لڑکی میرے حواسوں پر مکمل طور پر طاری ہو چکی تھی۔ کون تھی وہ؟ میرے ساتھ گھر کیوں نہیں گئی؟ یہ وہ سوالات تھے جن کے جواب مجھے اس سے ہی مل سکتے تھے۔ گھر واپس آئی تو آمنہ اور اماں دونوں کی حالت بڑی زیادہ خراب تھی، دونوں ہی میری راہ تک رہی تھیں۔ ابا اور بھائی بھی گھر کے دروازے پر پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ابا جلدی سے میرے پاس آئے، بولے پتر تو ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور گھر آ گئی۔ سب مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے کہ کہاں پر تھی تم؟ میں نے اس بچی کا ذکر کرنے کے بجائے میں نے کہا کہ کھیتوں میں طبیعت بگڑ گئی تھی، میں وہیں ایک طرف بے ہوش ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا، ابھی ہوش میں آئی تو گھر آ گئی۔ امی نے فوراً سے پہلے میرا صدقہ دیا، پھر کھانا سامنے رکھا تو وہ بچی اود کر دماغ میں پھر سے آ گئی۔ اسے بھی تو بھوک لگی تھی۔ میرا دل چاہا آمنہ سے اس واقعے کا ذکر کروں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر میں اس بچی کا کہتی تو وہ بھی سمیرہ کی ہی زبان بولتی کہ کسی جن چڑیل نے تمہارا پیچھا لے لیا ہے۔ میں چپ رہی، کھانا کھانے کی کوشش کی، مگر وہ حلق سے اتر کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ بمشکل 2-4 نوالے زہر مار کر کے کھائے، پھر بھوک ہی مر گئے۔ شام کو گھر سے باہر نکلنے کا سوچا، مگر گھر والوں نے قدم بھی باہر نہیں نکالنے دیا۔ میں ساری رات بے چین رہی، پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنا ہوگا، اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ رات کو امی نے روٹی دی، مگر میں نے وہ بھی کھانے سے منع کر دیا۔ رات بھر جاگتی رہی، مگر وقت تو اپنی رفتار سے ہی گزر رہا تھا۔ صبح سویرے میں کسی کے بھی اٹھنے سے پہلے گھر سے نکل گئی۔ جانتی تھی سب گھر والے پریشان ہوں گے، مگر میں اپنی بے چینی کا کیا کرتی جو حد سے سوا تھی۔ ابھی بہت کم لوگ باہر نکلے تھے، سب جانوروں کا چارہ ہی اکٹھا کر رہے تھے۔ میں کل والی جگہ پر آئی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس لڑکی کو کہاں ڈھونڈتی؟ یہ ایک نیا سوال سر اٹھائے میرے سامنے ناچ رہا تھا۔ میں نے دعا کی کہ کاش وہ لڑکی مجھے مل جائے، مگر کافی دیر ایسے پھرنے کے بعد بھی کوئی سراغ نہ ملا تو میں مایوسی سے واپس پلٹنے لگی، جب ایک بچہ ہانپتا ہوا بھاگا جا رہا تھا۔ وہ میرے اندر زور سے لگا تو میں کراہ کر رہ گئی۔ اس بچے سے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے، آرام سے نہیں چل سکتے؟ اس نے مجھے دیکھا اور جلدی سے بولا، ایک چڑیل ادھر قبرستان کے پاس پڑی ہوئی ہے، شاید مر گئی ہے، اس کے پاس ایک تجوری بھی پڑی ہے۔ اتنا بول کر وہ بچہ گاؤں والوں کو اطلاع دینے گیا تو میں ٹھٹک گئی۔
شاید ہی زندگی میں اتنی تیز رفتاری سے کبھی بھاگی ہوں۔ میں جتنی جلدی کر سکتی تھی اتنی جلدی قبرستان کے پاس پہنچی تو دیکھا وہی لڑکی اونڈے منہ وہاں ایک طرف پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں سے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ صرف وہی نہیں، اس کے قریب ایک چھوٹی سی تجوری بھی پڑی تھی۔ خدا جانے اس تجوری میں کیا تھا اور کیا نہیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر گاؤں والے یہاں اس لڑکی تک پہنچ گئے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، جن زادی سمجھ کر اس کی جان لے لیں گے۔ ابھی تو فی الحال مجھے اس کی جان بچانی تھی۔ کیا کروں؟ بس یہی سوال تھا جو دماغ میں ہلکورے لے رہا تھا۔ میں نے وہ تجوری اٹھا کر پاس بہتے نالے میں رکھ کر اوپر گھاس پھوس ڈال دی اور لڑکی کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے قبرستان کے مزار کے اندر لے گئی۔ میرا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے یہ 2 کام جس پھرتی سے کیے تھے میں خود حیران تھی۔ بچی کو مزار کے اندر لے گئی تو وہاں پڑی ایک سبز چادر پر اسے لٹا کر اس کے اوپر ڈال دی اور خود مزار سے باہر آ کر چادر اچھی طرح اوڑھ کر ایک قبر پر فاتح خوانی کرنے کے لیے بیٹھ گئی تو دیکھا کہ سامنے کے راستے سے گاؤں والے ایک مجمع کی صورت میں قبرستان کی طرف بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ میرا دل پہلے سے زیادہ دھڑکنے لگا۔ وہ بچہ انہیں اسی مقام پر لے آیا جہاں پر وہ بچی پڑی تھی، مگر اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگوں نے بچے سے پوچھا کہ یہ کیا مذاق تھا۔ وہ بچہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ مجھے پہچان کر جلدی سے میری طرف آیا۔ بولا باجی آپ بتاؤ، آپ نے دیکھی ہوگی وہ چڑیل؟ بتایا تھا نا میں نے آپ کو۔ اب سارے گاؤں والے حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے تو میں نے گھبرا کر نفی میں سر ہلا دیا اور میں نے کہا میں تو تم سے ملی ہی نہیں، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ میں قبرستان میں فاتح خوانی پڑھنے آئی تھی۔ وہ بچہ بوکھلا گیا کیونکہ جانتا تھا کہ اب سب گاؤں والوں کی توپوں کا رخ اسی کی جانب ہوگا۔ جب گاؤں والوں نے اس کو پکڑا تو وہ خود کو چھڑا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ سب لوگوں کو یقین آ گیا کہ اس بچے نے ان سب کے ساتھ مذاق کیا ہے، سو ہر کوئی اسے کوستا ہوا واپس ہو لیا۔ جیسے ہی وہ لوگ واپس گئے میرے اٹکے سانس بحال ہوئے اور ایک سکون کی لہر پورے وجود میں دوڑ گئی۔ قبرستان کے خالی ہوتے ہی میں نے اس بچی کو دیکھا تو وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس کا جسم آگ بنا ہوا تھا۔ پہلے تو جلدی میں کچھ محسوس نہیں ہوا، مگر اب اس کی پیلی رنگت اور بخار میں پھنکتا جسم مجھے تشویش میں مبتلا کر چکا تھا۔ میں نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو سمجھ نہیں آیا کہ اس بچی کو کہاں پر لے کر جاؤں۔ پھر تجوری کا یاد آیا تو بھاگ کر نالے سے تجوری نکالی اور کھولی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس تجوری میں بہت زیادہ سونا تھا، میرے سے اٹھانا بھی محال تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایک بچی، دوسرا سونا، دونوں کی حفاظت جان جوکھوں کا کام تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں سے باہر نکل آئی اور سوچنے لگی کہ اس بچی کو کہاں پر چھپا کر رکھ سکتی ہوں۔ پتہ نہیں اس کے گھر والے کون ہیں، اس کے پاس یہ تجوری کہاں سے آئی، وہ کچھ بتا بھی نہیں رہی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بچی کو اس عورت کے پاس چھوڑ دیتی ہوں جس سے پورا گاؤں خار کھاتا ہے۔ میں خود اس سے خار کھاتی تھی۔ میں کبھی اس خاتون کے دروازے پر نہیں گئی تھی، مگر اب مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اگر اس کے گھر میں بچی کو اور تجوری کو چھوڑتی تو یقیناً کوئی بھی اس حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ عزیز مائی، وہ ہمارے گاؤں میں واحد چمارن تھی۔ ہجرت کر کے اکیلی اس گاؤں میں آ کر بس گئی۔ لوگ پہلے تو اس سے کوڑا وغیرہ اٹھوا لیتے تھے، مگر جیسے جیسے ان کے پاس سہولیات آنے لگی انہوں نے عزیز مائی کو ایک کونے سے لگا دیا اور وہ گاؤں کی واحد چوڑی چمارن رہ گئی۔ لوگوں کا اس کے ساتھ میل ملاقات بہت کم تھا، نہ کوئی اس کے گھر جاتا تھا نہ ہی کوئی اسے بلاتا تھا۔ وہ بیوہ تھی، ساری عمر اس نے تنہائی میں گزار دی اور اب لوگوں کی حقارت، بیچاری پورا دن گھر میں بند رہتی۔ شہر جاتی اور مہینے بعد پراندے لے آتی، انہیں بنا کر شہر میں ہی بیچ کر وہیں سے سودا وغیرہ لے آتی تھی، ورنہ گاؤں والے تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ہمیں بھی بچپن میں یہی سمجھایا گیا تھا کہ عزیز مائی کے گھر نہیں جانا اور نہ ہی اسے بلانا ہے، سو ایک عجیب سی تلخی ہمارے درمیان حائل رہی۔ میں نے دیکھا قریب ہی ایک ریڑھی گزر رہی تھی، وہ بنجارے تھے، شاید ہجرت کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تو انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ انہی سے چادر مانگ کر میں نے بچی پر اوڑھا دی اور خود بھی اچھی طرح چادر میں خود کو چھپا دیا۔ اب ریڑھی ہمارے گاؤں سے گزرتی ہوئی آخر میں بنے عزیز مائی کے گھر کے سامنے جا رکی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ریڑھی سے اتری اور گھر میں داخل ہوئی۔ عزیز مائی چارپائی پر بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔
مجھے آتے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ مجھے جواب دیتے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، مگر جواب دینا بھی ضروری تھا، سو میں نے ان کو بتا دیا کہ مجھے ان کی مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ حسب روایت سوال داغا گیا تو جواب میں نے پوری کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ مائی چند لمحے تو ٹھٹک کر مجھے دیکھتی رہی، پھر تلخی سے بولی کہ سچ میں کوڑا ہی سمجھ لیا ہے مجھے، یہ گند کہیں اور نہیں پھینکا گیا تو سوچا اس روڑی پہ پھینک جاؤ۔ مائی کی تلخی اپنی جگہ بجا تھی، کیونکہ میں خود ہمیشہ مائی کو دیکھتے ہی راہ بدل لیتی تھی۔ میں نے مائی کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا کہ میں جانتی ہوں ہم سب کی زیادتی ہے، مگر میں اس بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دینا چاہتی۔ پتہ نہیں کون ہے، میں جانتی ہوں بھلے سے جتنی بھی تلخی کرے، مگر مائی آپ کے علاوہ کوئی بھی میری بات نہیں سمجھے گا اور نہ ہی اس بچی کی ذمہ داری قبول کرے گا۔ اوپر سے اس بچی کے پاس سونا بھی ہے، اگر خیال رکھیں، اگر اس کے والدین کون ہیں ہمیں مل جائیں تو اس بچی کو ہم ان تک پہنچا دیں، ورنہ اسے آپ اپنی بیٹی بنا لو۔ مائی پہلے تو ہکا بکا میری شکل دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر بچی کے ماتھے پر فوراً ہاتھ رکھا تو فوراً ہی اٹھا لیا۔ یقیناً بخار کی تپش اسے بھی محسوس ہو گئی تھی، تبھی وہ رضامند ہو گئی۔ میں بھی بچی کو اس کے حوالے کر کے پرسکون ہو کر گھر واپس آ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا ایک بہت بڑا بوجھ میرے دل سے اتر گیا ہو۔ میں گھر آ کر بڑی ہلکی پھلکی تھی، بس یہی دعا کر رہی تھی کہ عزیز مائی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، اسے خوش رکھے، یہ نہ ہو کہ اس کے سونے کا لالچ اسے لے ڈوبے۔ گھر والے میری ان مشکوک حرکتوں سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ آمنہ کئی بار اندر ہی اندر باتیں کرید چکی تھی، مگر میں نے بھی منہ پر کفل ڈال لیے تھے۔ جو بھی ہو، اب اس گھر میں سے کسی کو اس واقعے کی بھنک بھی نہیں پڑنے دوں گی، کیونکہ یہ میرے لیے خود کے لیے نقصان دہ تھا۔ وہ پورا دن میں نے بہت کوشش کی کسی طرح سے باہر نکل کر اس بچی کی خیر خبر لاؤں، مگر صبح صبح بغیر بتائے جانے کی وجہ سے گھر والوں نے مجھ پر کڑی نگاہیں جما رکھی تھیں۔ عجیب عذاب میں پھنس چکی تھی میں۔ اگلے دن میں نرما چننے کا بول کر گھر سے نکلی، مگر کھیتوں کی طرف جانے کے بجائے سیدھا عزیز مائی کے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کر بولی، تم آئی نہیں؟ وہ بچی مجھے بہت عجیب سی لگ رہی ہے، انسان نہیں ہے شاید، پتہ نہیں کس حیوان کو میرے گھر پر چھوڑ گئی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہوا مائی، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، وہ انسان ہی ہے۔ مائی مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور دیکھا تو وہاں پر 2-3 پرانتیں ڈھیر ہوئی پڑی تھیں۔ مائی کے مطابق انہوں نے بچی کو کھانا دیا تو اس نے مزید کھانا مانگا۔ خیر دوبارہ سے کافی سارے چاول بنائے تو وہ بھی کھا گئی، اور چاول مانگے۔ میں تو 4 بار چاول پکا چکی ہوں، جو چاول سال بھر میں کھاتی ہوں وہ یہ لڑکی ایک دن میں کھا گئی ہے۔ مائی پریشان تھی اور میں ہکا بکا اس بچی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ انتہائی معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ مائی بھی سر پکڑ کر چارپائی پر جا بیٹھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ کون ہو تم، اپنے بارے میں بتاؤ۔ وہ بچی مجھے سہمی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر ایک باریک آواز میں گویا ہوئی، میرا نام پارو ہے، میں دور سے آئی ہوں۔ میں نے اس کا جواب سن کر ہمت پکڑی اور اگلا سوال داغا، کتنی دور سے، گھر کہاں ہے تمہارا؟ وہ سوچ سوچ کر بولنے لگی، میرے امی ابو نہیں ہیں، وہ مر گئے تھے، اس رات طوفان آیا تھا، گھر کی چھت گری تو دونوں مر گئے، میں باہر کھیل رہی تھی، میرے چاچا مجھے اپنے ساتھ لے گئے، 1-2 دن تو ٹھیک رہے، پھر چاچی نے مجھے مارنا شروع کیا، وہ بہت مارتی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتی تھی، پھر ایک دن چاچی نے مجھے کسی آدمی کو بیچ دیا، وہ مجھے اپنے ساتھ اس گاؤں سے لے کر گزر رہا تھا، میں بھوکی پیاسی تھی جب اس آدمی پر جنوں نے حملہ کر دیا، جتنا سامان اس کے پاس تھا وہ سارا لے گئے، میں ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی، وہ مجھے نہیں پکڑ سکے، میں اس دن وہاں کھڑی رو رہی تھی، پورے گاؤں میں کوئی نہیں تھا، میں نے بہت ڈھونڈا مگر کوئی نظر نہیں آیا، اس دن میں نے آپ کو دیکھا تھا، میں وہاں آپ کے پاس آنے لگی تو ان جنات نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، مجھے بہت مارا انہوں نے، گلا دبانے لگے، تو پتہ نہیں کہاں سے اس جن کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا، بہت خون نکلا اس کا، وہ درد سے پیچھے ہوا اور دوسرا چوہے والا جن آگے بڑھا تو اس کے ہاتھوں سے بھی خون نکلنے لگا، میں ڈر گئی، وہ چیخ رہے تھے تو میں وہاں سے بھاگ گئی، پھر وہاں ایک آدمی دکھائی دیا، اس کے پاس بھاگ کر گئی تو اس نے ایک لمبی سی چھڑی مجھ پر برسانا شروع کر دی، میں وہاں سے بھی بھاگ گئی،
اتنا سمجھ گئی تھی کہ اس گاؤں میں سبھی لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ مجھے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں آتا تھا۔ میں چھپ کر رہنے لگی، نہ کہیں سے کھانا مل رہا تھا، نہ کہیں رہنے کی جگہ تھی۔ ایک کھیت سے میں نے ٹماٹر کھا لیے تھے، وہیں ٹیوب ویل سے پانی پی کر چھپ جاتی تھی۔ دوپہر کے بعد لوگ باہر نکلتے تھے تو میں چھپی رہتی تھی، کیونکہ وہ سب مجھے مارنا چاہتے تھے، سب مجھے چڑیل کہتے تھے۔ جب لوگ دوپہر کو اپنے گھروں میں ہوتے تھے تو میں چل پھر کر گاؤں سے باہر جانے کا راستہ تلاش کرتی۔ تبھی آپ کو دیکھ کر ڈر گئی اور چھپ گئی، کیونکہ مجھے لگا کہ باقی سب کی طرح آپ بھی مجھے مارو گی۔ میں چھپی رہی۔ اس کے بعد میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ میں رات کو ڈر رہی تھی، کھیتوں میں سانپ اور دوسرے کیڑے بھی تھے، ان سے ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک وہاں ایک چوہے والا آدمی آیا، وہ میرے قریب آنے لگا۔ میں ڈر کر بھاگنے لگی تو اس نے بازو لمبا کر کے مجھے پکڑ لیا۔ میرا دم نکل رہا تھا، پھر بھی میں بھاگتی رہی۔ اس چوہے والے جن کا ہاتھ بھی لاسٹک کی طرح لمبا ہوتا رہا۔ میری جان حلق میں آ گئی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے میں قبرستان کی طرف مڑ گئی۔ وہاں اندھیرے میں قبریں بہت خوفناک لگ رہی تھیں۔ میں خالی پیٹ تھی، ساری طاقت نچڑ گئی تھی، وہیں پر ڈھہ گئی، مگر میری کلائی اسی جن کے ہاتھ میں تھی۔ میرے رکتے ہی وہ جن بھی وہاں جھٹ سے آ گیا۔ میں چیخنے لگی کہ یہاں سے مجھے جانے دو۔ وہ میرے بالکل قریب بیٹھ گیا، جبکہ میں زمین پر لیٹی سسک رہی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، ڈر بھی لگ رہا ہے۔ اپنے چوہے کی جیب سے اس نے ایک عجیب سی چیز نکال کر کھانے کے لیے دی۔ میں نے جیسے ہی وہ چکھی تو تھوک دی، کیونکہ وہ بے حد کڑوی تھی۔ وہ جن ایک دم پریشان ہو گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ ایک لمحے بعد ہی وہ وہاں پر پھر سے آ گیا۔ اس مرتبہ اس کے پاس ایک تجوری تھی۔ اس نے وہ میرے پاس رکھ دی، کہا میں تمہارے لیے کھانا نہیں لا سکتا، تم اس تجوری میں موجود سونے کو استعمال کر سکتی ہو۔ میں یہاں پر تمہارے پاس ہوں، تم سو جاؤ، کل صبح اس سے کھانا خرید کر کھا لینا۔ مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس جن نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو یہاں اس عورت کے گھر میں تھی۔ میں اور مائی کسی سحر میں ڈوبے اس بچے کی کہانی سن رہے تھے۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ اب تم یہاں پر محفوظ ہو، جتنا کھانا کھانا چاہتی ہو مائی تمہیں دیں گی، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ بچی والی بات سب کو بتاؤں، مگر اس سے پہلے ایک نیا مسئلہ میں نے سوچ سوچ کر نکال لیا تھا۔ وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ جنات نے انہیں لوٹا تھا۔ اگر جن ہیں تو پھر انہیں کیا ضرورت پڑی کہ وہ انسانوں کو لوٹیں؟ قتل بھی کر دیا، کہیں وہ جن نہ ہوں اور جنات کے بھیس میں کوئی لٹیرے ہوں۔ یہ بات بہت پریشان کن تھی۔ ایسے میں تو چودھری کی جان کو بھی خطرہ تھا، کیونکہ وہ جنات چودھری کی ہی حویلی پر قابض تھے۔ مگر میں حقیقت تک کیسے پہنچ سکتی تھی بھلا؟ وہ چاہے جن تھے یا لٹیرے جو بھی تھے، نہایت خطرناک تھے، قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ میں پریشانی سے ٹہلنے لگی۔ پھر خیال آیا کیوں نہ اس بچی کی مدد لے لوں، شاید وہ جن جس نے بچی کی مدد کی تھی وہ ہماری بھی مدد کر دے۔ شام کو جیسے تیسے کر کے میں عزیز مائی کے گھر پہنچی تو دیکھا وہ پریشانی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا اب کیا ہوا، تو اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ایک لوہے کا ہار میرے سامنے کر دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا ہوا اس ہار کو اور کس کا ہے یہ؟ مائی رندے لہجے میں بولی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں پکانے کے لیے، تم جانتی ہو میں کچرا چنتی ہوں، تمہارے کہنے پر اس تجوری میں سے ایک ہار نکالا تھا کہ بیچ کر کچھ پیسے ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی دکان پر بیچنے گئی تو دیکھا کہ یہ تو لوہے کا بنا ہوا تھا۔ میں پہلے تو اچنبھے کا شکار ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے سمجھ گئی اور مائی کو بھی سمجھا دیا کہ اس جن نے یہ سونا صرف بچی کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر کوئی دوسرا کرے گا تو وہ سونا اس کے کسی کام کا نہیں ہے، یہ صرف اس بچی کا ہے، اگر وہ کرے گی تو شاید استعمال کر سکے۔ مائی کے ذہن میں بھی بات پڑ گئی۔ میں اس بچی کے پاس گئی اور پوچھا کہ اس جن نے خود سے ملاقات کا کوئی طریقہ بتایا ہے کیا؟ اس بچی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا کہ اس نے خفیہ 3 الفاظ بتائے تھے، وہ بولوں گی تو وہ آ جائے گا۔ میں نے اس بچی سے ان الفاظ کو دہرانے کے لیے کہا۔ میں اور عزیز مائی دونوں بچی کے پاس دم سادے بیٹھ گئے۔ الفاظ دہراتے ہی دھواں سا ہوا اور پھر ایک بہت لمبے قد کا چوہے میں ملبوس جن وہاں حاضر ہو گیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ غصے میں آیا تو میں جلدی سے بول پڑی کہ تمہاری طرح میں بھی اس بچی کا خیال کر رہی ہوں، بھلے اس سے پوچھ لو۔ جن نے بچی کو دیکھا تو بچی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے معذرت کی کہ مجھے یوں تمہیں یہاں نہیں بلانا چاہیے تھا، مگر تمہاری مدد چاہیے۔
جن نے اجازت دی تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں جن جنات کا بسیرا ہے تم انہیں جانتے ہو؟ چودھری کی حویلی میں رہتے ہیں، بہت خطرناک ہیں۔ وہ جن روبدار لہجے میں بولا کہ ہماری قبیل میں سے نہیں ہیں، وہ تمہارے جیسے انسان ہی ہیں، لٹیرے ہیں اور چودھری بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہمارے بھیس میں وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ان پیسوں میں سے چودھری اور ان لٹیروں کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ عامل بھی فراڈ تھا جسے چودھری لایا تھا۔ اس دن جب وہ لٹیرے اس بچی کو مارنے والے تھے تب میں نے ہی اس کی جان بچائی تھی۔ میں جس قدر حیران ہو سکتی تھی ہو چکی تھی۔ میں نے اس جن سے التجا کی کہ کیا تم ان کا سارا راز گاؤں والوں کے سامنے لا سکتے ہو؟ دیکھو میں جانتی ہوں تم اچھے جن ہو، مدد کرنے کا جذبہ ہے تمہارے اندر، میری بھی مدد کر دو، اور یہ بچی اب مائی عزیز کے پاس رہے گی۔ تم گاہے بگاہے نظر رکھتے رہنا، اس بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مائی عزیز نے قسم کھائی کہ وہ اس لڑکی کو بیٹی کی طرح پالیں گی کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جن نے میری دونوں باتیں مان لیں۔ اگلے دن جب ہم اٹھے تو دیکھا پورے گاؤں میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ وہ ساتوں جن سولی پر لٹکے بلک رہے تھے۔ انہوں نے چوغے پہنے ہوئے تھے مگر وہ چیخ چیخ کر یہی کہہ رہے تھے کہ اس سارے منصوبے کے پیچھے چودھری کا شاطر دماغ تھا، ہم تو بس اس کے کارندے تھے۔ چودھری وہاں سے بھاگنے لگا تو گاؤں والوں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر سب یہ پوچھنے لگے کہ ان لٹیروں کو سولی پر کس نے لٹکایا ہے۔ تبھی وہ چوغے والا جن ایک درخت پر سے بولا، میں نے کیا ہے یہ سب، میری قبیل کے نام پر تم سب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس گاؤں پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، میں سب لوگوں کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گاؤں میں بہت سکون ہے، اور وہ بچی واقعی میں عزیز مائی کی بیٹی کی حیثیت سے اس کے پاس پرورش پا رہی ہے۔